اے ختم رسل مکی مدنی، اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں۔ اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ اے نور مجسم تیرے سوا، اے نور مجسم تیرے سوا، محبوب خدا کا کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ شان تمہاری ہے آقا، یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو۔ یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو۔ ذیشان نبی ہیں سب لیکن، ذیشان نبی ہے سب لیکن، معراج کا دولہا کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انتظامیہ کی جانب سے ماشاءاللہ آل نبی اولاد علی شہزادہ بندہ نواز گیسو دراز سیدی و مرشدی ڈاکٹر سید شاہ حافظ محمد علی الحسینی صاحب قبلہ سجادہ نشین بارگاہ بندہ نواز گیسو دراز علیہ الرحمت و رضوان گلبرگہ شریف کی گلپوشی شال پوشی ہو رہی ہے اور مومنٹو پیش کیا جا رہا ہے۔ انتظامیہ کی جانب سے جو حضرت قبلہ کی خدمت میں ماشاءاللہ گلپوشی پیش کی جا رہی ہے، شال پیشی ہو رہی ہے، میں گزارش کرتا ہوں سامنے جو حضرات کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے ہٹ جائیں سامنے سے۔ اب تک آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا کوآپریٹ کیا ہے، ادب کے ساتھ آپ نے ساری محفل کو سنا ہے، میں گزارش کرتا ہوں سامنے سے ہٹ جائیں۔ میں گزارش کرتا ہوں انتظامیہ کی جانب سے جو ہمارے مہمان دور دراز سے تشریف لائے ہیں ان کا بھی استقبال کریں، ان کی بھی گلپوشی کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادہ بندہ نواز، شہزادہ بندہ نواز۔ 1500 سالہ جشن عید میلاد آپ سب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور کوشش یہ کرتا ہوں کہ ہم ہمیشہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے راستے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے جسے صراط المستقیم کہا ہے، اس پر چلتے رہیں۔ چونکہ ہمارا دین اتنا وسیع ہے کہ کہاں سے شروع اور کہاں ختم ہو یہ طے کر پانا مشکل ہے، لیکن میں چند آسان چیزوں کو پیش کرتے ہوئے اپنی اس کے بعد جگہ لے لوں گا، چونکہ وقت بہت ہو چکا ہے اور آپ لوگ بہت دیر سے بیٹھے ہیں اور موسم بھی کافی سرد ہے۔ تو اولیاء اللہ نے جو یہ راستہ بتایا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اولیاء اللہ نے جو تعلیمات ہم تک پہنچائی ہیں، وہ تعلیمات اللہ سے قربت حاصل کرنے کے لیے ہم تک پہنچائی گئی ہیں۔ جب کسی ایک شخص نے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں پہنچا اور اس نے یہ گزارش کی کہ حضور میں اس ارادت میں شامل ہونا چاہتا ہوں، یعنی سلسلے میں شامل ہونا چاہتا ہوں، تو آپ مجھے سلسلے میں شامل کیجئے۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو اس راستے پر کیسا چلا جائے آپ نے اس شخص کو بتایا۔
اور آپ نے عبادات بتائے کہ کیا کیا عبادت کرنی چاہیے، کتنی دیر مشغول ہونا چاہیے، اللہ کی طرف توجہ کیسی ہونی چاہیے، یہ سارے چیزیں بتائی۔ تو اس شخص نے کہا کہ یہ تو بڑا آسان کام ہے، میں اپنے آپ کو کسی ایک اکیلی جگہ، اسے خلوت کہا جاتا ہے، خلوت کا معنی یہ ہے کہ جہاں کوئی نہ ہو، اکیلے میں بیٹھ جائیں، تو میں کسی جنگل میں چلا جاؤں، یعنی خلوت میں چلا جاؤں، اور وہاں میں یہ سارے عبادتیں کر لوں۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء نے فرمایا کہ نہیں، ایسے نہیں کرنا ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بھی دی ہے، اس دنیا میں بھی رہنا ہے، اس دنیا کی لذتوں میں بھی رہنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ عبادت کرنی ہے۔ وہ اصل ارادت ہے، وہ اصل مشکل کام ہے۔ تو جب اسے سمجھ آیا تو اس نے پھر دنیا کے ساتھ اپنی عبادتوں کو شامل کیا۔ تصوف میں سب سے اہم جو شروعات میں سکھایا جاتا ہے، وہ اس سے پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں کہ شریعت کی پابندی، یعنی شریعت کی پابندی کے معنی ہوتے ہیں سارے فرائض کو انجام دینا اور اسلامی قانون پر عمل کرنا، یعنی جو حلال ہے وہ حلال ہے، جو حرام ہے وہ حرام ہے۔ یہ سب سے پہلا قدم صوفیاء اکرام نے بتایا ہے، یہاں تک کہ حضرت خواجہ گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ اگر آپ کے پاس کوئی مرید ہونے کے لیے آتا تو اس کی پہلے تربیت کرتے، بعد میں اس کو مرید کرتے، تو وہ اس قابل ہو جائے کہ وہ اس کے آگے چل سکے۔ جب آپ شریعت کی ہی پابندی نہیں کر سکیں گے تو پھر اللہ سے قربت کیسے حاصل ہوگی؟ اس کے ساتھ ساتھ صوفیاء اکرام کی توجہ ہمیشہ ہوتی ہے تزکیہ نفس پہ۔ تزکیہ نفس یعنی نفس کی صفائی۔ آپ کا جو نفس ہوتا ہے، انسانی نفس، یہ بہت آسانی سے دنیاوی خواہشات اور برے خواہشات کی طرف توجہ کرتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہوتی ہے ایسی۔ انسان اسی چیز میں ڈھالا گیا ہے کہ بری چیزوں کی طرف جلدی اٹریکشن ہو جاتا ہے۔ تو اس اٹریکشن سے بچنے کے لیے صوفیاء اکرام نے نفس کی صفائی کے راستے بتائے۔ نفس کی صفائی کو کیسے روکا جائے، عبادات کیسے کیے جائیں۔ نفس کی صفائی کرنے سے سب سے پہلے آپ خود کا جو انا ہوتی ہے وہ انا ختم ہو جاتی ہے، اور وہ انا ختم کرنے کا ہی کام جو ہے شروعات کا ہوتا ہے تصوف میں۔ تزکیہ نفس کرنے سے، یعنی دل نفس کی صفائی کرنے سے انسان میں صبر بھی آ جاتا ہے۔ ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں، شاید آپ لوگوں نے پہلے سنا بھی ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں کسی راستے سے ہمیشہ جاتے ہو تو وہاں ایک عورت اوپر سے کھڑکی میں سے ہمیشہ کچرا ان کے اوپر ڈالتی۔ آپ کچھ نہیں کہتے، آپ پھر چلے جاتے۔ یہ لگاتار کئی دنوں تک چلتا رہا۔
آپ گزرتے، پھر وہ عورت کچرا ڈالتی، پھر آپ چلے جاتے۔ لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ حضور کیوں کچھ نہیں کہتے۔ کئی دنوں کے بعد جب حضور پھر وہ راستے سر گزرتے ہیں تو کچرا نہیں گرتا۔ تو جب حضور پریشان ہو جاتے ہیں اور معلوم کرتے ہیں کہ یہ جو عورت ہمیشہ میں جو جاتا تھا راستے سے کچرا ڈالتی تھی مجھ پر، آج یہ کچرا نہیں گرا، تم اس کے حال چال تو پوچھ کے آؤ، تو کسی کو وہاں ان کے پاس بھیجتے۔ تو پتہ یہ چلا کہ وہ عورت بیمار ہو جاتی۔ تو حضور اس عورت کے پاس جا کر اس کی مزاج پرسی کرتے۔ یہ ہے تعلیمات اسلام۔ ظلم سہنا ایک الگ چیز ہے، لیکن صبر سے رہنا ایک الگ چیز ہے، کیونکہ ہم اسلام کی جب دعوت دیتے ہیں تو اس کو اپنے اخلاق سے اب ہم کو دعوت دینی ہے۔ مسلمان پہچانا جائے تو اپنے اخلاق سے، کیونکہ انسان تو سب سارے ایک جیسے دکھتے ہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کے آداب، آپ کے اخلاق پر اگر عمل کریں گے تو جب دور سے آپ کو کوئی یہ شخص ڈھونڈے گا تو پہچان لے گا کہ ہاں یہ مسلمان ہے۔ ہمارا کام اسی طریقے سے ہے، کسی کو تکلیف دینا ہمارا کام نہیں ہے، تکلیف سہنا ہمارا کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے صبر کا پھل بھی دے گا۔ میں زیادہ طویل اپنی تقریر نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ آج تنگی وقت ہے۔ بس انہی باتوں کے ساتھ میں جتنے حضرات، خاص طور سے سلیم احمد صاحب، وجے سنگھ صاحب اور بسوا کلیان کے مشائخ نظام، علماء اکرام اور جو ٹیم اس جلسے کو آرگنائز کرنے میں لگی تھی، میں آپ سب کو مبارکبادی دیتا ہوں اور میں شکریہ کہتا ہوں کہ مجھے یاد کیا، تو میں نے اپنے وعدے کے مطابق یہاں آیا ہوں اور آپ سب کا شکریہ ادا کہ آپ لوگ سب تشریف لائیں۔ عزت افزائی کے لیے میں آپ سب کی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ایک آخری بات کہہ دیتا ہوں کہ میرا اپنا ایک انداز ہے جو میں اپنے بڑوں کی تربیت میں سیکھا ہوں، کہ میرے دادا حضرت سجادہ نشین مرحوم سید شاہ محمد الحسینی رحمۃ اللہ علیہ، میرا بچپن بہت ان کے ساتھ گزرا اور ان کی تربیت میں بہت رہا۔ تو آپ ہمیشہ مجھ سے یہ کہا کرتے کہ جبھی بھی تم اپنی بات کہو یا جبھی اپنا منہ کھولو یا کسی بات کی طرف کوئی بات کرو تو کم از کم 10 بار سوچ کر بات کرنا چاہیے۔ یہ اس وجہ سے کیونکہ وہ ہمیشہ یہ کہتے کہ تمہاری زبان سے ایسی کوئی چیز نہ نکلے کہ سامنے جتنے سننے والے ہوں کسی کا دل نہ دکھے۔ یہ تصوف ہے اور میں اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ یہ ایسی بزرگوں کی باتیں ہیں جو اگر ہم عمل کرنا چاہیں، عمل کر سکیں تو ہماری زندگی سنور جائے گی۔ اور اسی سے منسوب اور ایک تصوف کی بات یاد آ گئی تو کہہ دیتا ہوں۔ تصوف میں آداب و اخلاق کو بہت ہی ترجیح دی گئی ہے، اور کشف المحجوب جو حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس میں آپ نے کہا یہ اسی طریقے کی بات ہے، جیسے کہ بات کرنے سے پہلے 10 بار سوچنا چاہیے تاکہ سامنے والے کو تکلیف نہ ہو۔ تصوف میں حضرت علی حجویری یہ فرماتے ہیں کہ
تمہارے اندر اتنے آداب ہونے چاہیے کہ تم اکیلے میں اس طرح بیٹھو، اکیلے میں اس طرح بیٹھو جیسے کہ 100 لوگوں کے درمیان میں بیٹھے ہو۔ وہ اس وجہ سے بتائی گئی ہے یہ بات چونکہ تمہیں ہمیشہ زندگی بھر یہ بات یاد رکھنی ہے، کیونکہ ہماری عادت ہوتی ہے انسانوں کی، ہماری فطرت ہے وہی، جیسے میں نے کہا کہ ہم 10 لوگوں میں ایک طریقے کی بات کرتے ہیں، پھر 4 لوگوں میں ایک طریقے کی بات کرتے ہیں، پھر 2 لوگوں میں ایک طریقے کی بات کرتے ہیں، پھر اکیلے میں تو ہم کچھ بھی کرتے ہیں۔ تو یہ بات جو حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، یہ اس وجہ سے کہا کیونکہ ہمیشہ ہم کو یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ تمہیں کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، تمہیں ہر وقت اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اگر تم یہ بات اپنی زندگی میں اس پر عمل کر لو اور یہ ہم اپنے سوچ میں ڈال لیں، اور ہمیں ہمیشہ یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، تو ہمارے سے کوئی گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ ہم کرنے سے پہلے سوچیں گے کہ یہ اللہ کے سامنے کیا میں یہ کر سکتا ہوں یا نہیں۔ ہمیں یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہیں، اور اگر ہم اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس ایسے کام میں اور آسانی فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ آگے ہماری زندگیوں میں اللہ تعالیٰ ہم کو گناہ کرنے سے بچائے۔ آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جتنے لوگ یہاں پر آئے ہیں بسوا کلیان کے، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں میں برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جن کے گھر میں بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے، جن کے گھروں میں مرحومین گزرے ہیں یا بزرگ گزرے ہیں ان کی مغفرتیں عطا فرمائے، اور جن کے گھروں میں اولاد نہیں اللہ تعالیٰ انہیں نیک صالح اولاد نوازے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔